اور جو تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، کوٹھیاں بنگلے بناتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی گنوا دیا، کوٹھیاں بھی گنوا دی، رشتہ داریاں بھی گنوا دی، اور جو تم رہنا پسند کرتے ہو جس مکان میں، اللہ فرماتا ہے ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگرچہ یہ سارے رشتے ماں باپ، بیٹے بہن بیٹیاں، اور تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے پیسے، تمہاری کوٹھیاں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں کس چیز سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو تم عذاب کا، پھر تم لوگوں اے دنیا والو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی رب نے وارننگ دے دی کہ مصطفیٰ کی محبت باپ سے بڑھ کے ہو، مصطفیٰ کی محبت اور اس کے اللہ کی محبت، اللہ فرماتا ہے میری اور میرے رسول کی محبت ماں سے، بیٹے سے، بھائی سے، بہن سے، بیویوں سے، بچوں سے، اپنے یہ پیسہ جو ہم کماتے ہیں، پیسہ بھی انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، پیسوں سے، اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر بھی ہمیں پیارا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس گھر سے بڑھ کے رسول اللہ سے پیار کرو۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معنی نہیں رکھتی دنیا رسول اللہ کے آگے اور ان کی حرمت کے آگے، بندہ چاہے باپ ہو چاہے والد ہو، تو رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ آیت مبارک پڑھنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے واقعی یہ کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے اپنے بھائی کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، ساروں کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا، اس آیت کا مطلب کہ وہ اللہ رب العزت نے جو فرماتا ہے تو بن کے دکھایا۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں کون سے صحابہ کرام ہیں جو سب کچھ لٹا دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر۔ آج تو ہم باہر نہیں نکل سکتے، کسی جلوس میں نہیں نکل سکتے، کسی باہر ہم جلسے میں نہیں جا سکتے، رسول اللہ کی حرمت کی بات آئے تو پھر ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر پہ چھاپا نہ پڑ جائے، کہیں لوگ ہمیں فسادی نہ کہہ دیں۔ تو بھائی اللہ فرماتا ہے اگر حضور کی حرمت کی بات آ جائے، نہ گھر دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ جان دیکھو، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دو، یہ تو میرا رب تعلیم دے رہا ہے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج اس سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ آپ انہیں فرما دیں، آپ اپنی امت کو فرما دیں، میرے بندوں کو کہہ دیں، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم اللہ اور اس کی نشانیوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ اور آگے سنیں پھر، معذرت مت کرو، معذرت مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی اگر تم نے ٹھٹول بنایا اللہ اور اس کے رسول پہ، اگر تم نے مذاق کی بات کی اللہ اور اس کے رسول پہ، تو اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مذاق مت بناؤ، تمہاری معذرت کو اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ تم ایمان سے کفر کی حالت میں لوٹ گئے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم مرتد ہو گئے، تم نے جو اسلام پہ ٹھٹول کی، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ مذاق کی، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول پہ مذاق کی، یا تم ایسے بھی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا حساس مسئلہ ہے، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ جو بندہ دین اسلام کے لیے کھڑے ہو کے بکواس کرتا ہے، ذرا پیچھے سوچے کہ میرا ایمان بچتا ہے کہ نہیں، میرا ایمان سلامت رہتا ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ بندہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ معذرت کرتا ہوں، میں نے تو مذاق کی معاذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، تمہاری معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے تحقیق کفر کر دیا اور ایمان سے تم پھر گئے۔ تو لوگ مذاق میں ایسے کفریہ کلمے بک جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیو، جب بھی اسلام کی بات آئے، اگر بات کرنی ہو
اگر علم نہ ہو تو بیچ میں مت بولا کریں. اگر علم آج تو فیس بک کی دنیا ہے, یہ اس کی اپنے موبائل کی دنیا ہے. جو جاہل نرا جاہل ہوتا ہے, جنہیں کچھ وضو کا پتہ ہی نہیں ہوتا, جنہیں وضو کی سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہستی پہ بات کرتا ہے, صحابہ جیسی مقدس ہستیوں پہ بات کرتا ہے, اہل بیت اطہار جیسی مقدس ہستیوں پہ تبصرہ کرتا ہے, جنہیں گھر کے اندر بیوی لتر مارتی ہے, جنہیں گھر کے اندر کوئی اوقات نہیں, وہ بھی فیس بک کی دنیا میں آ کے ایسی مقدس ہستیوں پہ بات کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, معذرت مت کرو, تم ایمان کے بعد تم کفر کی حالت میں چلے گئے ہو. تو یارو یہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو پھر آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, وہ نام نہاد صوفیوں کا, وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں, ہم بھی اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. وہی بات آ گئی. دیکھیں بات کرنے سے تو پھر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن جب سزا کی بات آتی ہے پھر روتے ہیں. اسلام نے سزا تو مقرر کی ہے نا. آج عمر کوٹ کے اندر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں جم غفیر ہے, آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں, لیکن پتہ چل جائے گا کفر کو کہ بھئی عاشق رسول ابھی زندہ ہے, مر نہیں گئے. تو الحمدللہ ہم بھی اس لسٹ میں شمار, حالانکہ وہ ہمارے کام نہیں, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں بیٹھ کر اور یہاں جمعہ کی نماز خطبہ سننے کے لیے جب آئے تھے تو کل قیامت کے دن تم لوگوں میں سے کوئی ایک تو کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی مولوی صاحب نے ہمیں آپ کے مسئلے پہ گفتگو کر کے سنایا تھا. اتنا تو ہم الحمدللہ وہاں سرخرو ہو سکتے ہیں.